إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں برادران اسلام جناب اہل سنت آج جڑی میں تواڈے سامنے آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے سبحان اللہ واہ جی واہ تسی دعا کرو کہ خالق کائنات اللہ رب العزت منوں صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں سارے نوں خالق کائنات اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اج تسی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے خلیفہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نائب مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یاد دے اندر محفل پاک منعقد کر کے بیٹھے ہوئے آج ساڈے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حافظ پیر محمد صدیق احمد صاحب قادری خضری قادری دامت برکاتہم العالیہ ساڈے درمیان تشریف فرما لیں دعا کرو خالق کائنات ساڈے پیر و مرشد دی عمر دراز فرمائے انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکت رحمت عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے تو بعد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر قاری محمد افضال احمد صاحب نقشبندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حافظ مولانا محمد اظہر صاحب جو کہ فیصل آباد دے مایا ناز خطیب شیر اہل سنت نے انشاءاللہ العزیز میرے کے بعد خصوصی بیان فرمان دے خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون خالق کائنات نے فرمایا ایک اور ذات ہے جنہیں سچ لے کے آئی دوسری اور ذات ہے جنہیں سچ کی تصدیق کی تھی خالق کائنات نے فرمایا والذی محسامین آج کی تقریر کی صدارت منبع فیض و برکات صوفی و صفات زاہد و کمال عاشق رسول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر الحافظ محمد صدیق احمد قادری دامت برکات العالیہ خلیفہ مجاز شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر صاحب دیول شریف راول پنڈی اب اپنے مخصوصی شرط انہوں نے بخش کر آپ کو شر بخشے ہوئے ہیں میں یہ اعلان واضح واضح فرمات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج کی روحانی اور بابت تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے علاقے کے ممتاز مذہبی و سماجی رہنما محب اہل سنت منبع فیض و برکات جناب حاجی محمد مشتاق صاحب نائب ناظم ہیں میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ صدر تقریب کے پہلو میں تشریف فرما ہوں شکریہ جناب محمد مشتاق صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن پاک دی ایت دے بارے روایت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے ایک قرآن پاک دی ایت کریمہ جڑی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے اندر نازل فرمائی. اے دوست پیچھے بیٹھے نے ذرا قریب آؤ نا, اے پیچھے بیٹھنے والے قریب آؤ, اتنے جگہ بہت خالی پئی. جڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت کرنے والے اے جڑے پیچھے بیٹھے نے قریب آ جاؤ. ایت نہیں نا کہ پیچھے پیچھے ہو کے بہنا نہیں, قریب صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں, مجھے ان سے توقع ہے کہ واقعی تشریف لے آئیں گے. شکریہ. جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج کے نزدیک صدقی وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک اور ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی, دوسری اور ذات ہے جن نے سچ کی تصدیق کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ایت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حق کے اندر نازل فرمائی گئی. سچ لے کے آنے والے حیدر کرار نے نچوڑ کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچ لے کے آنے والے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے سچ لے کے آنے والے, اے سچ لے کے آنے والے وصدق بہ, اس تو مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سچ کی تصدیق کرنے والے. اولئک هم المتقون, یہ دونوں پرہیزگار نے, یہ دونوں خالق کائنات نے, متقی تے پرہیزگار نے. مسلمانوں, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی عظمت اور شان بیان فرمائی. خالق کائنات نے بھی بڑی عظمت اور شان بیان فرمائی. مسلمانوں, جس جگہ سے میرے نبی جاندے نے ابو بکر صدیق نال نال جاندے نے. جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ دے وچ نے ابو بکر صدیق اوتھے میرے نبی دے نال نے. جے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے وچ نے ابو بکر صدیق اوتھے بھی نال نے. جے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینے پاک ہجرت کر کے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق نال نال جا رہے ہیں. جے میرے نبی غار ثور کے اندر گئے ابو بکر صدیق اوتھے بھی غار ثور کے اندر بھی شامل. مسلمانوں, کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. خالق کائنات فرماندا ہے ایک اور ذات ہے جڑی سچ لے کے آنے والی, دوسری اور ذات ہے جڑی سچ کی تصدیق کرنے والی. میرے نبی سچ لے کے آنے والے. مسلمانوں, معراج کی رات تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ستے آسماناں تو پار چلے گئے, سدرۃ المنتہا تو پار چلے گئے. خالق کائنات سے ملاقات کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نیچے آئے فرمایا میرے صحابہ اج میں معراج کر کے آیا ہوں. اج پہلے آسمان دی سیر کی تھی, دوسرے آسمان دی سیر کی تھی, تیسرے آسمان دی سیر کی تھی, اج چھٹے آسماناں دی میں سیر کر کے آیا ہوں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اج میں سدرۃ المنتہا تے گیا ہوں, اج رب کائنات نال ملاقات کر کے آیا ہوں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے اپنی چاچا زاد بہن ام ہانی دے کول آ کے ذکر فرمایا. ام ہانی کہن لگی اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے دا ذکر عام نہ کریا جے, کسے نو دسیا جے نہ لوگ انکار کرن گے, ابو جہل ورگے انکار کرن گے, ابو لہب ورگے انکار کرن گے اور منن گے نہیں. اے نبی ستے آسماناں دی سیر کر کے آئے, اے نبی سدرۃ المنتہا تو ہو کے آئے, اے رب کائنات نال ملاقات کر کے آئے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی میں سچی بات کہنے تو بعد نہیں آواں گا, میں ہمیشہ سچی بات کہندا رہا ہوں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی اگر لوگ انکار کر دینے سے کر دے جاؤ لیکن میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا, میں تے سچی بات بیان کر دینا گا. ابو جہل ابو بکر صدیق دے کول جاندا ہے پیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں جا کے کہن لگا ابو بکر کیا یہ بات تسلیم کیتی جا سکتی ہے کوئی بندہ ستے آسماناں دی سیر کرے, پہلے آسمان سے جاوے, دوسرے سے جاوے, تیسرے سے جاوے, کیا یہ بات نہیں جاوے. اللہ اکبر, عظمت صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر,
عظمت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر کیا کوئی پہلے آسمان سے جا سکتا ہے؟ راتوں رات پہلے آسمان سے جاوے، دوسرے سے جاوے، تیسرے سے جاوے، ستاں آسمانوں کی سیر کر کے آوے۔ کوئی کہتا میں سدرۃ المنتہا تو ہو کے آیا ہوں، وہ کہتا میں سدرۃ المنتہا تو ہو کے آیا ہوں۔ ابو بکر دسو یہ گل تسلیم کی جا سکتی؟ آپ نے فرمایا نہ یہ منی نہیں جا سکتی، تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تیرا نبی کہندا پیا میں ستے آسمانوں کی سیر کی تھی، میں سدرۃ المنتہا سے گیا ہوں، میں رب کائنات میں ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو جہل کہ میرا نبی کہتا پیا لا انکارا لا سادہ کا، خدا دی قسم میری زبان میرے محبوب میرے نبی دی زبان دے اوپر کدے جھوٹ آ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا بجا فرمایا میرے نبی دی زبان دے اوپر کدے جھوٹ آ سکتا؟ اسی بولو کدے جھوٹ آ سکتا نہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مینوں اتنا نفع کسی نے مال نے نہیں دیتا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال نے عطا فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سب سے احسانہ دے بدلے چکا دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے احسان کا بدلہ میں تے خالق کائنات قیامت والے دن چکا دیں گے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں جدوں تو ہوش سنبھالی ہے میں اپنے والدین و دین کی پیروی کرنا دیکھا۔ روزانہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے شام ساڑھے گھر تشریف لے آتے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تانوں سب تو زیادہ پیار کہدے نال ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پہلی جلد کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 517 میں اتنے موجود ہے۔ حوالہ غلط ہوئے 5 لاکھ روپیہ انعام دیواں گا، حوالہ غلط ثابت کرنے والے نو۔ مسلمانوں بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پہلی جلد کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 517 میں اتنے موجود ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تانوں سب تو زیادہ محبت کہدے نال ہے، سب تو زیادہ پیار کہدے نال ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال۔ پھر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مرداں وچوں سب نال زیادہ پیار کہدے نال کردے ہو؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق دے نال۔ کون ابو بکر صدیق؟ اللہ اکبر۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جڑے آپ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، آپ دا والد بھی صحابی ہے، والدہ بھی صحابیہ نے، آپ دا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ دا پوتا بھی صحابی ہے، آپ دا نواسا بھی صحابی ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے قول و فعل دے اندر امان تو دیانت پائی جاندی ہے، صداقت پائی جاندی ہے؟ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مسلمانوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا ساتھ دینے والے غار ثور کے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نال۔ مسلمانوں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ نماز پڑھنے والا نماز والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، جنت کے اندر جدوں جاوے گا نماز والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، جہاد کرنے والا مجاہد کرائے جہاد والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، تہجد پڑھنے والا تہجد والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، روزہ رکھنے والا روزے رکھنے والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، زکات ادا کرنے والا زکات ادا کرنے والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، حج کرنے والا حاجی کرائے قیامت والے دن جنت کے اندر جب داخل ہوئے گا وہ جناب حج والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے کملی والیو نماز والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا،
یا رسول اللہ زکات ادا کرنے والا زکات ادا کرنے والے وچوں نہیں گزرے گا، صدقات و خیرات والا صدقات و خیرات والا نہیں گزرے گا۔ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا سارے دروازے وچوں نہیں گزرے، ہر دروازے وچوں نہیں گزرے؟ حدیث میں لکھا سکتا حوالہ غلط ہوئے 5 لاکھ روپیہ انعام دینا گا۔ مسلمانوں حدیثاں کے اندر موجود ہے، امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق کیڑا سوال کرنا چاہنا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں فرمایا نمازی جنت کے اندر نماز والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، مجاہد جہاد والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، حج والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا، زکات ادا کرنے والا زکات ادا کرنے والے دروازے وچوں نہیں گزرے گا۔ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جڑا سارے دروازے وچوں نہیں گزرے؟ امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق مینوں امید ہے پورا یقین ہے کہ تو سارے دروازے وچوں نہیں گزرے گا۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس واسطے کہنا پہ جائے گا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں جڑے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محبت کرنے والے ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ سب نے محبت ہے ابو بکر صدیق کے نال جنوں محبت ہے۔ ہن میں دیکھنا چاہنا تہاڈا ذوق ہے تہاڈا شوق کہ باواز بلند بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں اجے بھی آواز نہیں آ رہی، پچھلے لوگ نہیں بول رہے۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں شک ہوے تے چل مدینے شک ہوے تے چل مدینے دیکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مکان کا محاصرہ کیتا گیا، آپ کی رہائش گاہ گھیرے کے اندر لیا گیا، کافر بے ایمان اور ناب تلواراں لے کے 4 چفیرے کھلوتے ہوئے کیڑا ویڑا ہوئے نبی باہر نکلے نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی دے قتل دے طرفے ہو گئے۔ امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دا انہوں نے منصوبہ تیار کیتا گیا۔ مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے، میرے نبی مکہ و مدینے جان والے نے ادھر کافراں بے ایماناں نے مشورہ کیتا نعوذ باللہ من ذالک نبی نو قتل کیتا جائے، نہ کوئی کلمہ پڑھان والا رہے کہ نہ کوئی کلمہ پڑھن والا رہے، جس قتل کے اندر تمام قبیلے شامل ہون گے او دا بدلہ نہ نبی لے سکے گا نہ نبی دا کوئی صحابی لے سکے گا۔ مسلمانوں بات دے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ادھر خالق کائنات نے فرمایا اے سونیا محبوبہ تو مکہ مدینے تشریف لے جاؤ۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے سونیا محبوبہ مکہ مدینے تشریف لے جاؤ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وضحا دے چہرے والے آپ رات کا وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھروں باہر نکلے، کافر نبی نو دیکھ نہ سکے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر حیدر کرار موجود ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے علی اج تو میرے بستر دے اوتے لیٹنا ہوے گا، اج میرے بستر دے اوتے لیٹنا ہوے گا۔ ایک تو ثابت ہویا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو میرے بستر تے لیٹنا ہوے گا، کل لوکاں دیاں مانتاں واپس کر کے تمہیں مدینہ پاک آ جائیں۔ ایک تو ثابت ہویا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا سی کہ اج دی رات علی نو کچھ بھی نہیں ہوے گا، علی موت نہیں آوے گی، علی نو کوئی کافر بے ایمان تکلیف نہیں دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہتھاں وچ مٹی پھڑی کافراں دے سراں دے اوتے ماری، کافراں دیاں اکھاں پوریاں گئیاں، کوئی بھی کافر میرے نبی نو ویکھ نہ سکیا۔
اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ کوئی بھی کافر میرے نبی نو ویکھ نہ سکیا، میرے نبی نو ویکھ نہ سکیا۔ اج کل لوکی کہندے نبی حاضر ناظر ہے تے نبی نظر کیوں نہیں آندا؟ نظر آنا چاہیے۔ میں کہنا بے ایمانو او تانوں نبی اودوں بھی نظر نہ آیا جدوں تواڈے کولوں دی گزردا پیا سی۔ نبی دا دیدار انہاں دا حصہ ہے۔ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ مومن سرکار کا دیدار کر سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ابو بکر صدیق دے کول گئے۔ ابو بکر صدیق نو فرمایا پیارے صدیق اج خالق کائنات نے مینوں ہجرت دا حکم دے دتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر خالق کائنات نے مینوں ہجرت دا حکم دے دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینوں اجازت ہوئے میں تواڈے نال جانا چاہنا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق ٹھیک ہے تم میرے نال چلے گا۔ دونوں چلتے جا رہے ہیں، میرے نبی اگے اگے چلتے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کافر بے ایمان دیکھتے پے نے، میرے نبی اگے اگے جاندے پے نے، ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے جاندے پے نے۔ کافر بے ایمان ابو بکر صدیق نو پوچھن لگے اے پیارے صدیق تیرے اگے جان والا کون ہے؟ کافر پوچھے نے تیرے اگے جان والا کون؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر میں کہہ دوں میرا نبی جاندا پیا کافر کے دل پہچان گے، تکلیف دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک کتے قتل نہ کر دین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچن لگ پے ہن میں کی دساں اے کافر پوچھے نے تیرے اگے جان والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق نو پوچھتے پے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اگر میں کہہ دوں میرا نبی جاندا ہے کافر بے ایمان تکلیفاں دیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری زبان سے کرے جھوٹ آ نہیں سکتا، میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آپ نے اے نہیں آخیا میرا نبی جاندا پیا، اے نہیں آخیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاندے پے نے۔ اگر کہہ دیں نبی جاندے پے نے کافر بے ایمان حملہ کر دینا سی، اگر کہہ دیں محمد جاندے پے نے کافر بے ایمان حملہ کر دینا سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، میں تے سچ سچ بیان کراں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے اگے جان والا میرا رہبر جاندا پیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ اے میرا رہبر جاندا پیا، میرا رہنما جاندا پیا، اے مینوں راستہ وکھان والا جاندا پیا۔ اس تو ثابت ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولیا۔ واقعی ساڈے نبی رہنما راستہ وکھان والے ساڈے نبی ساڈے رہبر نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جاندے پے نے، میرے نبی اگے اگے جاندے پے نے۔ تھوڑا جہا دور جا کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا، خانہ کعبہ ول ویکھیا، میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو جاری، زارو کے تار رونا شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق بھی روندے جا رہے ہیں، میرے نبی زارو کے تار روندے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا، فرمایا خانہ کعبہ میرا دل نہیں کردا تینوں چھوڑن نوں، لیکن اج تیرے رہن والے مینوں رہن نہیں دیندے، ایتھے تیرے رہن والے رہن نہیں دیندے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں چلتے جا رہے ہیں۔ ادھر جناب مختصر بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور دے قریب پہنچن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے کملی والے تسی میرے کندھیاں سے سوار ہو جاؤ۔ میرا مقصد ہجرت کا واقعہ بیان کرنا نہیں، میرا مقصد شان صدیق اکبر بیان کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی میرے کندھیاں سے سوار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے، راستہ بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے، یا رسول اللہ میرے کندھیاں سے سوار ہو جاؤ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق دے کندھیاں سے سوار ہو گئے نے۔ ایک میل دی چڑھائی طے کی تھی، غار ثور آ جاندا
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کملی والے تسی ذرا باہر ٹھہر جاؤ میں غار نو صاف کر لواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اندر داخل ہو گئے غار نو صاف کر دینے پہ غار سار نو صاف کر دینے میرے نبی باہر تشریف فرما نے ویکھیا غار دے اندر سوراخ پہ نظر آندے نے موریاں نظر آندیاں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چادر نو پھاڑیا سوراخ بند کیتے انہاں دے وچوں دو سوراخ باقی رہ گئے انہاں دے اندر ابو بکر صدیق نے اپنی ہڈیاں رکھ دتیاں انہاں دے اندر کی رکھیا ہڈیاں رکھ دیندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جناب والا چار چفیرے سپ چکر لاؤندا پیا او سپ دیدار مصطفیٰ کرنا چاہندا سی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرنا چاہندا سی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرنا چاہندا سی تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل نقشبندی صاحب خطیب اہل سنت علماء اہل سنت کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں شان صدیقی اکبر بیان کرو مقتی نہیں میرے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کی بڑی شان ہے خالق کائنات نے قرآن پاک میں میرے ارشاد فرمایا بندہ جی جاء بالصدقی وصدق به اولئک هم المتقون ایک اور ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی دوسری اور ذات ہے جنہیں سچ کی تصدیق کی تھی یہ دونوں متقی کے پرہیزگار میں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڈیاں غار کے اندر اور سراخاں بھی دتیاں ہوئیں نے سب کہنے لگا ابو بکر اڈی چکنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اڈی نہیں چکاں گا اور سب کہندا میں مارے گا رہا ہوں صدیق اکبر نے فرمایا کہ تو مارے گا رہا تو میں بھی جارے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صدیق اکبر کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سخت جنگ سے جنگ ماری جا رہی ہے مسلمانوں صدیق اکبر میں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے مسلمانوں جس ریل دے اوتے قرآن پاک رکھا جائے اور لکڑی قابل تعظیم ہو جاتی ہے اور لکڑی احترام کے قابل ہو جاتی ہے اور لکڑی رسپیکٹ کے قابل ہو جاتی ہے اے پیارے صدیق اج تیری گود کے اندر خود قرآن بڑا تشریف فرمائے اج تیری گود عرش اعلیٰ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کوئی روندا ہے کسی دے رون دے انسو زمین تے گردے نے کوئی روندا ہے کسی دے رون دے انسو آستین دے اوتے گردے نے کوئی روندا ہے کسی دے رون دے انسو رمال دے اوتے گردے نے اے پیارے صدیق تیرے رون دے انسو دی بڑی قیمت پے گئی تیرے رون دے انسو چہرہ مصطفیٰ دے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق رون کیوں لگتے ہیں آنسو میرے نبی کے چہرے دیکھے گرے عرض کی یا رسول اللہ ایسا سب جنگ سے جنگ ماری جا رہا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر صدیق اکبر نے کیوں بچ نہیں کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کے مبارک لگایا ابو بکر صدیق نے اڈیاں میں سے اڈیاں کو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کلمہ پڑھیا کلمے والے نو ویکھیا اذان سنی اذان والے نو ویکھیا درود پڑھیا درود والے نو ویکھیا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھیا خطبے والے نو ویکھیا قرآن پڑھیا تے قرآن والے نو ویکھیا اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین معزز شرفۂ حاضرین یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد صادق چشتی صاحب جو شمولیت تشریف لائے آپ کے قلوب کو روشنی سے منور فرما رہے تھے دوران تقریر حضرت مولانا محمد صادق چشتی صاحب ہمارے علاقے کے مذہبی و سماجی شخصیت محب اہل سنت جناب عبد الرحمان صاحب بسم اللہ مارکیٹ حسین گئے تشریف لائے خادمین آستان عالیہ قادریہ خضریہ اس بابرکت محفل ان تشریف آوی پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں معزز شرفۂ حاضرین حضرت علامہ مولانا محمد صادق چشتی نے
اپنے خطاب میں مختصراً اتنا کہا کہ انہیں ایمان تھا ہر قول احمد کی صداقت پر، انہیں ایمان تھا ہر قول احمد کی صداقت پر، لقب صدیق اکبر یہ ہوا صدیق اکبر کا۔ مولانا شعبہ